اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم اذالک خیر، کیا یہ بہتر ہے، نزلا مہمانی، ام شجرۃ الزقوم یا سینڈ کا درخت۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرما بردار، مطیع اور مخلص بندوں کا ذکر کر کے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا تھا، تو اس کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا کہ اذالک خیر النزولا، کیا یہ جو مہمانی ہے یہ بہتر ہے، ام شجرۃ الزقوم یا سینڈ کا درخت وہ بہتر ہے۔ اب یہ جو شجرۃ الزقوم ہے اس کی کچھ تفسیر اللہ نے خود بیان فرمائی ہے، انا جعلناها فتنۃ للظالمین، انا جعلناها، ہم نے بنایا ہے اس درخت کو، فتنۃً، ایک مصیبت، ایک آزمائش، ایک خراب کرنے والی چیز، للظالمین، سرکشوں کے لیے۔ انہا شجرۃ، یہ ایک درخت ہے، تخرج، جو نکلتا ہے، فی اصل الجحیم، جہنم کی جڑ میں، طلعھا، اس کا سرا، کأنہ رؤوس الشیاطین، گویا کہ شیطانوں کے سر ہیں۔ اتنا قبیح، بدمزہ، بدبودار، کانٹے دار یہ درخت ہے جو جہنمیوں کی غذا ہوگی۔ اہل جہنم کو جب جہنم میں پھینک دیا جائے گا تو وہ اس میں جلیں گے اور پھر ان کو بھوک لگے گی اور وہ کھانے کے لیے پکاریں گے۔ ایک لمبا عرصہ تک ان کی پکار نہیں سنی جائے گی، اور پھر جب ان کی پکار سنی جائے گی تو ان کو کھانے کے لیے یہ شجرۃ الزقوم دیا جائے گا، جو کانٹے دار ہے، بدبودار ہے، انتہائی بد ذائقہ درخت ہے، یہ ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ جب وہ اس کو کھائیں گے تو یہ ان کے گلے میں اٹک جائے گا، کانٹے دار ہے، اٹک جائے گا، پھر وہ پانی مانگیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کھولتا ہوا پانی، اور ایک جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ پیپ ملا ہوا کھولتا ہوا پانی، یعنی پانی بھی کھولتا ہوا، اور پھر اس کو مزید بدبودار کرنے کے لیے، مزید تکلیف دینے کے لیے اس میں پیپ، جہنمیوں کے زخموں کی پیپ اس میں ملائی جائے گی اور وہ ان کو پلایا جائے گا۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب وہ ایسا کھولتا ہوا پانی ہے کہ جب وہ جہنمی اس کو منہ کے قریب کریں گے تو ان کے دونوں ہونٹ اس پانی کی بھاپ سے گل کر، سڑ کر اتر جائیں گے، گر جائیں گے، اور جب وہ اس کو پئیں گے تو یہ شجرۃ الزقوم تو کیا اترنا تھا، اس کی ان لوگوں کی انتڑیاں پاخانے کی جگہ سے باہر نکل آئیں گی۔ یہ اتنی سخت سزا ان سرکشوں کو دی جائے گی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انا جعلناها فتنۃ للظالمین، ہم نے اس کو آزمائش بنایا ہے، مصیبت بنایا ہے۔ آزمائش اس طور پر بنایا کہ وہ لوگ سوال کرتے تھے کہ آگ میں تو سبز درخت وہ تو جل جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو یہ جو زقوم کا جو درخت ہے یہ کیسے جہنم میں جلے پیدا ہوگا، اس کی پیدائش کیسے ہوگی، یہ کیسے وہاں پر بڑھ سکتا ہے؟ تو اس لیے اللہ نے اس کو فتنہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ ان کے لیے مزید آزمائش بنا دیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ایسا درخت ہو
یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ کوئی درخت جو ہے وہ پانی سے بڑا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو، اس کی اصل ہی ایسی بنائی ہو کہ یہ آگ، جتنی اس کو آگ لگے اتنا یہ بڑا ہو۔ جس طرح عام درخت پانی لگنے سے بڑا ہوتے ہیں، یہ درخت ایسا ہو کہ اس کو آگ لگتی ہو تو یہ بڑا ہوتا ہو۔ تو یہ اللہ نے اپنی قدرت کے نشانیوں میں سے اس کو ایک نشان بنایا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ۔ انہا شجرۃ، یہ ایسا درخت ہے، تخرج فی اصل الجحیم، جو نکلتا ہے جہنم کی جڑ میں۔ تو جہنم کی بنیاد میں، پیندے میں اس کی جڑیں ہیں، وہاں سے اس کو پیدا کیا گیا ہے اور اس کو بڑھایا گیا ہے۔ طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین، اس کے اوپر کے سرے ایسے ہیں گویا کہ شیطانوں کے سر ہیں۔ اہل عرب کسی بھی ہولناک چیز کو، کسی بھی بدنما چیز کو وہ شیطان کے ساتھ تشبیہ دیا کرتے تھے، تو اللہ نے اسی تشبیہ کو برقرار رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ اتنے، اس کا سرا جو ہے اوپر کا اتنا ہولناک ہوگا، اتنا بدصورت ہوگا، اتنا گھنونا ہوگا، گویا کہ شیطانوں کے سر ہے۔ بعض جو درخت ہیں ان کے نام بھی اس طرح ہیں، جو اس طرح جو بدنما درخت ہیں، بدصورت درخت ہیں، جس طرح ناگ پھگن ایک درخت ہے جو کتابوں میں اس کا نام ہم نے پڑھا ہے، شاید آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو۔ ناگ پھگن یعنی اس کا وہ سرا اسی طرح سے ہوتا ہے جس طرح گویا کہ ایک ناگ کا، یعنی سانپ ہے تو اس کا سر ہوتا ہے، اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ تشبیہ دی ہو۔ تو طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین، یعنی وہ پورا کا پورا درخت ہی برا ہے، بد مزہ ہے، بدصورت ہے، دیکھنے میں بھی برا ہے۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا، پس بے شک وہ اس سے کھائیں گے، جہنم والے شجرۃ الزقوم سے کھائیں گے۔ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، پھر وہ بھرنے والے ہیں اس سے پیٹ کو، یعنی اسی سے اپنا پیٹ وہ بھرا کریں گے۔ جو اہل عرب تھے، مشرکین مکہ، وہ اس کا بھی استہزاء کیا کرتے تھے۔ اچھا اس سے ہم پیٹ بھریں گے، تو وہ بطور استہزاء کے، بطور مذاق کے، کھجور اور مکھن کو سامنے رکھ کر یہ کہا کرتے تھے ہم نے اس کا نام زقوم رکھ لیا ہے، آؤ اس کے ساتھ اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ تو فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا، اللہ نے ارشاد فرمایا ایسی چیز نہیں ہے، وہ اسی سے اپنا پیٹ بھریں گے۔ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، تو اس سے وہ اپنا پیٹ بھرنے والے ہیں۔ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ، پھر بے شک ان کے لیے، عَلَيْهَا، اس شجر زقوم کے اوپر سے، یعنی جب وہ کھائیں گے تو وہ ان کے گلے میں اٹک جائے گا، پھر وہ پانی مانگیں گے تو اس کے اوپر سے لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ، کھولتے ہوئے پانی کی ملونی ہے، یعنی کھولتا ہوا پانی وہ اس کے ساتھ مل کر وہ ان کے پیٹ میں اترے گا۔ ثم ان مرجعهم، پھر بے شک ان کا لوٹ کر جانا، لإلی الجحیم، جہنم کے گڑھے میں ہے، جہنم کے پیندے میں ہے۔ اہل جہنم کو جب پانی پلایا جائے گا یا شجر زقوم کھلایا جائے گا تو ان کو جہنم کے پیندے سے نکال کر جہنم کے کنارے میں لایا جائے گا، اور جب وہ پھر اس سزا کو بھگت لیں گے پھر دوبارہ ان کا لوٹ کر جانا ہے جہنم کے پیندے میں۔ انہم الفوا، بے شک انہوں نے پایا، آباءہم، اپنے باپ دادوں کو، ضالین، گمراہ، فہم، پھر وہ، علی آثارہم، ان کے نشانات قدم پر، یہرعون، بھاگے جاتے، دوڑے جاتے، یعنی انہوں نے اپنے باپ دادوں کو گمراہی کی راہ پر پایا تو یہ نہیں کہ وہ ہدایت جب ان کے سامنے آ گئی ہے تو وہ ہدایت کو قبول کرتے، راہ راست پر آ جاتے، ایسا نہیں، بلکہ انہوں نے اپنے باپ دادوں کو گمراہی کے راستے پر پایا اور انہی کے نقش قدم پر دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ، البتہ گمراہ کیا ان سے پہلے، اکثر الاولین، پہلے بہت سونے، یعنی ان سے پہلے بھی بہت سارے لوگ اسی طریقے پر گمراہ ہو گئے کہ وہ اپنے باپ دادوں کے طریقہ پر، اپنے باپ دادوں کے دین پر چلتے رہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا، فِيهِمْ، ان میں، مُنذِرِينَ، ڈرانے والے، فَانظُرْ،
پس آپ دیکھیے کیف کان عاقبۃ المنذرین، کیسا رہا انجام ڈرائے ہوئوں کا، یعنی ان سے پہلے لوگ بھی وہ بھی اسی طریقہ سے اپنے باپ دادوں کے دین پر چلتے رہے، آباء و اجداد کے دین پر چلتے رہے، تو وہ بھی گمراہ ہوئے، اور ان میں بھی ہم نے ڈرانے والے رسول اور پیغمبر ہم نے بھیجے جس طرح کے آپ کو ان کے اندر مبعوث کیا ہے۔ تو ان لوگوں نے بھی ان بھیجے ہوئوں کی تکذیب کی، استہزاء کیا، مذاق اڑایا، جس طرح کہ یہ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، اس طریقے سے ان لوگوں نے بھی کیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، تو جو انجام ان لوگوں کا ہوا آپ دیکھیے کہ ان کا انجام بھی پھر کیسا ہوتا ہے۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے، اللہ کے منتخب بندے، یعنی جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت کے لیے چن لیا ہے وہ لوگ ہدایت پر رہیں گے، اور وہ لوگ اللہ کی یعنی جو اللہ کی طرف سے رہنمائی ان کو ملی ہے اس کی پیروی کریں گے، اور وہ ان لوگوں کے راستے سے جدا ہو جائیں گے، اور اگر ان کو اپنے باپ دادے کا دین چھوڑنا بھی پڑا تو وہ چھوڑ کر راہ راست پر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے نیک اور فرما بردار بندوں میں شامل کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا عزیز